من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ رمضان مبارک چل رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک حمد پائے تعالیٰ ہے. اللہ 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 اللہ. رب مجھ کو بلائے گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 اللہ. رمضان مبارک مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے. وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پاکستان کو سلام اور عبادت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندرت مغل. میرے ساتھ موجود ہیں ساجد حسین. سمی کی خوبصورت آواز آپ ہماری ٹرانسمیشن میں روز سنتے ہیں جب بھی ہماری ٹرانسمیشن سٹارٹ ہوتی ہے، اور یقیناً یہ آواز آگے بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی رہے گی. بات اگر کی جائے آج کے دن کی، آج کے ٹاپک کے حوالے سے، تو میں تو بڑا ایموشنلی اس ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کروں گی. جب ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتیان کرام آئیں گے ہماری ٹرانسمیشن میں، وہ سیگمنٹ ہم ایڈ کریں گے تو اس ٹاپک پہ ضرور بات کریں گے. صرف اتنا کہنا چاہوں گی ٹاپک کے حوالے سے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور ہم بات کریں گے آج بیٹیوں کے لیے، آج بات کریں گے کہ کیا حقوق ہیں، کس طرح سے ان کے ساتھ
پیش آنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں نے تعاون کیا ہے یہاں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری بنتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں جی نیلسن پینٹس, اور نیلسن پینٹس کہتے ہیں رنگ زندگی کا. نیلسن پینٹس وہ واحد پینٹ ہیں جو کسی بھی پینٹ کے مقابلے میں آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتے ہیں تاکہ آپ کم پینٹ میں زیادہ ایریا کور کر سکیں. اسی کے ساتھ اگر بات کی جائے اپنے افطار کے دسترخوان پر کچھ اس طرح کی چیز سجانے کی جو بڑی بجٹ فرینڈلی بھی ہو, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے گھر میں اچانک سے یا پھر پری پلانڈ افطار دسترخوان سجنے والا ہے اور لوگ زیادہ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کچھ اس طرح کا آرڈر کرنا چاہیے جس سے ہماری کوانٹٹی بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ کور ہو جائے, تو نیو یارک پیزا آپ کو آفر کر رہا ہے 21 انچ سائز پیزا. آپ ضرور آرڈر کیجیے اور اپنے افطار دسترخوان کو مزید اچھا بنائیے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کال کرتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہوتے ہیں, اپنے سوالات شامل کرتے ہیں, اپنا اوپینین شامل کرتے ہیں, تو آپ کو ملے گا, آپ میں سے کوئی ایک فون کالر ایسے ہوں گے خوش نصیب جنہیں ملے گا وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا ممبرشپ چیک. کراچی کا سب سے جدید واٹر پارک وائلڈ وینچر واٹر پارک. اور ندرت نے جس ٹاپک کی بات کی بیٹی رحمت, اور مجھے یاد ہے مطلب ماضی میں ہمیں ایک مہم چلائی جاتی تھی کہ بیٹی زحمت نہیں ہے رحمت ہے. تو آج بھی کچھ جو کہتے ہیں نا کم پڑھے لکھے کہیں یا کہ جن کو اویئرنیس نہیں ہے یا پھر کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھے وہ بیٹیوں کو آج بھی زحمت سمجھتے ہیں. تو ان بینگ اے مسلم اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو صرف ایک بڑا امپورٹنٹ میں شیئر کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کر کے دکھا دیا فزیکلی کہ جب بھی بی بی فاطمہ زہرا آتی تو آپ ان کے شان میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو کون کھڑا ہو رہا ہے؟ آخری نبی جو امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. تو بیٹی کی آج فضیلت پہ اہمیت پر بات کریں گے, اور دین اسلام نے ویمنز کو, خواتین کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے. ہمارا دین کمپلیٹ ضابط حیات ہے. اور حالات حاضرہ پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. جب سوشل میڈیا کو میں نے واچ کیا کل رات سے ابھی تک اسٹڈی کر رہا تھا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ, تو 2-3 خبریں ایسی گزری غیر مصدقہ ہیں, ابھی تک ان کی تصدیق ہو رہی ہے مختلف ذریعوں سے. اور وہ خبر پہلی یہ ہے کہ سابق صدر ایران احمدی نژاد دوبارہ دیکھے گئے ہیں جن کے مرنے کی خبریں چل رہی تھیں. تو کیا وہ دوبارہ آ گئے ہیں؟ وہ مرے نہیں تھے, وہ تصدیق نہیں تھی ابھی, لیکن اس پہ خبر چلی. دوسری جانب جو آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے ہیں مجتبیٰ احمد خامنائی, ان کو اس منصب پر سپریم لیڈر کے منصب کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے. ان کا نام سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے ابھی اطلاع دی ہے کہ ایران ویری سون نیوکلیئر کی طرف جا رہا ہے اور وہ اب ایک کامیاب دھماکہ کرنے والے ہیں, اپنا ٹیسٹ کرنے والے ہیں, لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے. تو ہماری نیک خواہشات مسلم امہ کے ساتھ ہیں, ہمارے پڑوس میں ساتھ ہیں, اور تعزیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ایرانی کونسل خانے میں ہمارے سی ایم سندھ صاحب گئے, دیگر لوگوں کا آنا جانا ہو گیا ہے. اور شاید اب پاکستان ویسے تو ہماری اخلاقی اور ہر سطح پر سپورٹ کر رہے تھے, لیکن اب شاید ہم جنگی محاذ میں بھی شاید جیسے ماضی میں ارلی 70s میں ہم لوگوں کے فائٹر طیارے گئے تھے اسرائیل کی طرف, تو اب بھی ہم اگر ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم وقت تیار ہیں. آگے بڑھائیں گے اور تعارف کے جی بالکل, ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں. سمی کی آواز تو آپ نے سنی. سمی کے ساتھ آج ایک اور نعت خواں ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں بسمہ فاطمہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں بسمہ, اور ابھی کچھ دیر بعد آپ سے بھی جو ہے وہ ایک خوبصورت سا کلام سنیں گے. لیکن اگر میں یہاں اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف بات کروں تو جب بیٹی کی بات آتی ہے, جب خواتین کی بات آتی ہے, تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ خواتین ہی اپنی دوسری خواتین کو سپورٹ کریں. یہ بڑا ریئر دیکھنے میں آتا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ ایسے لوگ زندہ ہیں اور ابھی بھی کچھ ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں جو کہ ویمن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں. میں جن کا تعارف کروانے والی ہوں, آپ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور پتہ نہیں کتنی سوشل ایکٹیویٹیز کا حصہ ہیں, اور جب بات آتی ہے نا وومن امپاورمنٹ کی, تو آپ کام کر رہی ہیں ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ میں پرسنلی ان سے بڑا انسپائر ہوتی ہوں ان کا کام دیکھ کے, ان کی چیزیں دیکھ کے, کیونکہ بہت کم معاشرے میں ایسی خواتین ہیں جو دوسری خواتین کے لیے کام کر رہی ہوں, ان کے لیے اسٹیپ لے رہی ہوں, ان کے بغیر اس چیز کو جانیں کہ وہ ان کو جانتی ہیں نہیں جانتی. ایک رینڈم آپ کے پاس کوئی آتی ہیں خاتون اور وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تو ان کے لیے اسٹیپ لینا, ان کے لیے بات کرنا, یہ بہت دل گردے کا کام ہے, اور وہ کر رہی ہیں. ماروی اوان, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ماروی.
جی ویلکم, تھینک یو فار کمنگ. اور رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ماروی کیسے گزر رہا ہے رمضان؟ رمضان اچھا اسموتھ گزر رہا ہے, موسم بھی بہتر ہے, تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس طریقے سے روزے بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اچھے طریقے سے گزر رہے ہیں. بٹ اگین ہم لوگ تھوڑا سا اس کو ڈیپ اور اسپرچل لیتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا روک دینا ہے پورے دن اور بس آپ نے روزہ رکھ لیا. دس از سم تھنگ کہ آپ پورا ریوزٹ کر رہے ہوتے ہو کہ آپ کے جو ایکٹس ہیں, آپ کی جو باتیں ہیں, آپ کی جو زندگی ہے اس میں بہتری کیسے لے کر آنی ہے, اس سے کسی کو ہارم تو نہیں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہم ایکشن کر رہے ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر ایکشنز کریں. اس میں پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کافی ساری ایکٹیویٹیز سوشل بھی میں انگیجڈ ہوں, تو والنٹیئرزم جو کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ اس کو نہیں اتنی اہمیت دی جاتی ہے, جو کہ میرے خیال سے بہت سارے ملکوں کی کامیابی کا راز ہے. تو والنٹیئرزم یعنی کہ رضاکارانہ طور پہ کام کرنا, جو کہ ہمارے اگر آپ اب ہمارے مذہب ہمارے اسلام میں بھی دیکھیں گی تو بنا کسی لالچ بنا کسی مفاد کے کام کرنے کو کافی زیادہ پسند بھی فرمایا جاتا ہے اور اس کو بہت انکریج بھی کیا جاتا ہے. تو والنٹیئرزم کے حوالے سے آپ خود بھی نوٹس کر رہی ہوں گی, کراچی میں, حیدرآباد میں, مختلف شہروں میں, پاکستان میں لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. لوگوں کو روزہ کھلوانا, ان کو راشن پرووائڈ کرنا اور ان کی مشکلات میں آسانی لے کر آنا. تو ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنا چھوٹا بہت حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, چھوٹا حصہ نہیں ہے, بالکل کافی مختلف طریقوں سے. سو دس از ہاؤ. ہاں, اس بات پہ میں بہت ہی اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں کہ ہمیں لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا, ہمیں لوگوں کو اتنا دینا ہے, اس طرح دینا ہے, اس طرح سے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ خود کمانے کے قابل ہوں, وہ احساس کریں. کیونکہ دیکھیں ندرت, ایسے تو روز میری جھولی میں بہت ساری چیزیں آپ ڈالتی رہیں گی تو مفت کا تو کس کو نہیں چاہیے ہوتا, لیکن اگر میں اسی چیز کو ارن کروں گی تو اس طرح دیٹ از ہاؤ میں اس کی اہمیت بھی سمجھوں گی. سو آئی تھنک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پروموٹ نہ کریں اس چیز کو کہ صرف دیں دیں دیں, بٹ اس طرح کریں کہ سم ہاؤ لوگوں کو ان کی جو اپنی رسپانسبلٹی ہے, اپنے گھر کی رسپانسبلٹی ہے, اس کو اٹھانے کے قابل بھی بنائیں. سو دس از ہاؤ چھوٹی چھوٹی کوئی بزنسز اسٹارٹ کروا دینا, مردوں کو, خواتین کو, یا جو لوگ بیمار ہیں کافی عرصے سے, ان کی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کی مدد کر دینا. اور جیسا کہ میرا کام ہی عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے اداروں کے ساتھ ہے, قوانین کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہے, تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ آپ ان کو ان کے قانون کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, ان کے رائٹس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے کو بھی ہم نے تھوڑا زیادہ تیز کر دیا, اور آج آپ کے پروگرام میں آنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ اس مہم کو, اس صدقہ جاریہ کو مل کے آگے بڑھائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مرد ڈومیننٹ معاشرہ ہے, یہاں پہ عورت کی آواز کو دبایا جاتا ہے, تو آپ کی آواز کسی نے دبائی آج تک؟ جی بالکل. دیکھیں, جب ہم بیٹی جو کہ رحمت ہے, اور ہمارے مذہب میں ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کا رائٹ ٹو لائف پروٹیکٹ کروایا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس جہالت کے دور کی جھلکیاں موجود ہیں اس دور میں بھی. اور جب بیٹی, ایک تو بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے پیدا نہ ہونے کی خواہش کی جاتی ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اس کے بعد جب بیٹی پیدا ہونے کی خبر اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے, یعنی وہ جو مرحلے ہوتے ہیں جب بچہ بن رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں, تو اس میں ڈیفینیٹلی سائنس نے بڑی ترقی کر دی ہے, ٹیسٹ ہوتے ہیں پہلے پتہ چل جاتا ہے. تو جینڈرز جب ریویل ہو رہے ہیں اور اس طرح پہلے پتہ چل رہا ہے, تو لوگ بچی کو دنیا میں آنے سے پہلے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر جنم لے رہی ہے بچی, تو پھر بہت ماں کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ بیٹی پہ بیٹی پیدا نہ کرو, بیٹا پیدا ہونا چاہیے. اور ایگزیکٹلی اب میں آپ کو اس وقت دنیا کا ایک ریفلیکشن دے رہی ہوں گھروں کا. بہت سارے لوگ اس بات پہ ہم سے بحث کرتے ہیں, ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر ذرا دیکھیے, ایسا ہو رہا ہے. ابھی بھی ہم ایسی عورتوں کو جانتے ہیں جو میڈیکلی انفٹ ہو چکی ہیں, مگر ان کے اوپر یہ تلوار لٹک رہی ہے کہ انہوں نے بیٹی کو ہی جنم دینا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب, جیسے آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ میری آواز کسی نے روکنے کی کوشش کی یا نہ کی, تو میں بھی ایک بیٹی ہوں, اور یقیناً میں نے بھی ایسے مرحلے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, ایسے مشکلوں سے میں گزری ہوں جہاں پہ بینگ اے ڈاٹر مجھے بتایا گیا کہ آپ نے سیٹی نہیں بجانی,
بلکہ یہ اخلاقیات کی بات ہے, یہ سب کو بتانی چاہیے, بیٹے کو یا بیٹی کو, یہ خصوصاً بیٹی کو نہیں بتانی چاہیے کہ یا آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے, آپ کا بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. تو اگر ہم ایک چیز کو ایتھکس اور ایٹیکیٹ سے بڑھا کے جینڈر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو وہ بیٹی کی آواز دبانا ہی ہوتا ہے, یا اس کو پہلے سے یہ بتا دینا کہ آپ کا آگے چل کے کون سے پیشے میں آپ کو جانا ہے, آپ کو گھر کتنے بجے آنا ہے, آپ کو کس سے بات کرنی ہے, کس سے نہیں کرنی ہے. تو دیکھیں تربیت جو ہوتی ہے وہ بیٹے بیٹی اور معاشرے کی ہوتی ہے. اس میں ایڈ کر دوں کہ اس نے کیا کرنا ہے, اس نے تو ویسے ہی شادی کر کے. جی اچھا, یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا مسئلہ ساجد, یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. میں اس میں آپ کو, جیسے کہ میں کرائم کو ڈیل کرتی ہوں اور آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہ جو گھروں میں گھر والوں کی مرضی کے بغیر جا کے نکاح کا رجحان ہے, یہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے لیے ایک مخصوص لفظ استعمال ہوتا ہے معاشرے میں جو میں کرنا نہیں چاہ رہی ہوں, کیونکہ اور وہ صرف بیٹی کے لیے ہوتا ہے کہ اس نے گھر چھوڑ دیا, بیٹے کے لیے نہیں ہوتا ہے. اچھا جیسے میں ایڈ کر دوں کہ اگر لیٹ سپوز لڑکی اپنے پسند کی شادی کرے تو وہ بھاگ گئی, اور اگر لڑکا کرتا ہے, میں یہ کہنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو ہم اس معاشرے سے ختم کریں اس لفظ کو. ٹھیک ہے, وہ اپنی مرضی سے گئے اور انہوں نے ایک اٹیمپٹ کیا نکاح کا اور ان چیزوں کا. اب تو قانون نے اور سختی کر دی ہے کہ گارجین کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے, اور یہ بہت ایک اچھی چیز بھی ہے. مگر ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ پریشر بچیوں کے اوپر ہوتا ہے. اب اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ ایک بچی کو گھر کے اندر بار بار کہا جا رہا ہے آپ بوجھ ہیں, آپ بوجھ ہیں. اس کے بعد رشتے والیوں کو بلایا جا رہا ہے, رشتے ڈسکس ہو رہے ہیں, پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایجوکیشن اور یہ چیزیں سیکنڈری ہیں, مگر وہ جو آئے گا آپ کے ساتھ وہ دس از یور پرائر. اب ایک بچی کی سائیکولوجیکل اس طرح سے ہی پرورش ہو رہی ہے کہ جی ایک بندہ ہے, اسی نے میری زندگی بہتر کرنی ہے, وہ گھر اینڈ آل. اب کوئی بھی بندہ مینیپولیٹ کرنے کے لیے جب بیٹیوں سے بات کرتا ہے تو بیٹیاں تیار نہیں ہیں اس مینیپولیشن کو ڈیل کرنے کے لیے, اور ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ بوجھ ہیں, آپ نے اچھے گھر میں جانا ہے اور کسی نے بھی اس طرح کا کوئی لارا لگا دیا اینڈ یو آر جسٹ کمنگ ان ٹو دیٹ. اور اس کے بعد دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نکاح نہ ہو, یہ چیزیں نہ ہو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کی آڑ میں کرائم بہت ہو رہے ہیں. کرائم اس طرح ہو رہے ہیں کہ بچیوں کو اس طرح کی لالچ دے کے بلا لیا جاتا ہے, پھر ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی ٹریفکنگ ہو رہی ہے, آگے اور چیزوں میں ان کو انوالو کیا جا رہا ہے, اور آگے ان کے لیے ایشوز کریٹ کیے جا رہے ہیں. سو دس از ہاؤ یہ ایک کرائم کی بیس بنتا جا رہا ہے, اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی باتیں. تو میرے خیال سے ہمیں بچیوں کی اور بچوں کی, یعنی سارا بوجھ بیٹیوں پہ نہ ڈالیں, بیٹوں کی اور معاشرے کی اور والدین کی بہتر طریقے سے کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ مل کے یہ جو بڑھتے ہوئے کرائمز ہیں معاشرے میں خواتین کے خلاف, بچوں کے خلاف, اس پہ بھی ضرور بالکل آگے بات کریں گے. ماجی بالکل ہمارے ساتھ ہیں اور بہت سارے کویشچنز ہیں یقیناً جو آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے. آپ کے بھی اگر کوئی سوالات ہیں تو پلیز کال کیجئے, ٹرانسمیشن میں شامل ہو جائیے اور اپنے سوال ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیے. ماروی یہاں موجود ہے, ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے پہ چلتے ہیں. عبادات رمضان جاری ہے. وقفے کے بعد آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں ماروی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بالکل باتیں بھی چل رہی ہیں. ہم آج کے ٹاپک جو ڈسکس کریں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے, اور خواتین کے حوالے سے بات چلی کہ بیٹیوں کو آپ کس طرح سے گھر میں ہی سب سے پہلے پروٹیکٹ کریں گے, تو اس کے بعد کہیں جا کے باہر معاشرے کی طرف ہم پھر نظر ڈالیں گے. بسمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم بسمہ سے ریکویسٹ کریں گے بسمہ ایک کلام شامل کیجیے عبادات رمضان ٹرانسمیشن میں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے
ہیں، یہ کرم ہے، کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے، کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، گرنے والا ہر کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماروی ہمارے درمیان موجود ہیں، بات ہو رہی ہے بیٹیوں کے حوالے سے۔ ماروی، ایک چیز بڑی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے اور ہم اکثر سن بھی رہے ہوتے ہیں، بحیثیت بیٹی میں اس چیز سے بھی ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ جب ہماری شادی کی بات آتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو کہ جی جو آپ کے شوہر کا گھر ہے نا وہ آپ کا سمجھے وہاں سے اب آپ مر کے ہی واپس آئیں گی۔ یہ ہمیں تعلیمات کیوں نہیں دی جاتی کہ اگر آپ کا شوہر آپ پر ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے، اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں اس کے ساتھ رہنے میں، تو آپ ایزیلی ہمارے پاس واپس آ سکتی ہیں، ہم آپ کی جتنی پروٹیکشن ہو سکیں گے وہ سب کریں گے۔ بالکل ندرت، بہت شکریہ اتنی اہم بات کو کرنے کے لیے۔ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو یہ شیلٹر کا پرابلم ہوتا ہے کہ عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے، اور دوسرا ڈیفینیٹلی بچے ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں، اور جب بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، شیلٹر، اولاد اور کھانا، یہ دو تین چیزیں اتنی بیسک رائٹس ہوتے ہیں کہ جو عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی تو یہ مجھ سے چھن جائیں گے، اور پھر پیچھے جو دروازے بند ہوتے ہیں، اس کو تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ فیملی از ناٹ سپورٹنگ، انہوں نے دروازے بند کر دیے ہیں کہ اب جس گھر میں جا رہے ہیں یہی آپ کا سب کچھ ہے، اور یہاں سے آپ نے اپنی زندگی میں نہیں نکلنا ہے۔ تو یہ وہ کچھ ایسی سوچ، وہ ایسے فیئرز، وہ ایسے فیکٹس ہیں جن کی وجہ سے گھریلو تشدد، ہیراسمنٹ، بلی کرنا، سائیکولوجیکل ٹارچر جو کہ بہت بڑا کرائم ہے لیکن اس کے حوالے سے اتنی خاص نالج اور بات نہیں کی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جب ایک عورت کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اس میں سے اسی لیے نہیں نکلتی ہے کیونکہ وہ اس کو یہ سب چیزیں کھونے کا ڈر ہوتا ہے،
اچھا اس کے بعد اس کو انکریج نہیں کیا جاتا قانونی راستہ اپنانے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں قانونی راستے نہیں اپناتی ہیں, تو ہم بھی شریف گھرانے کی لڑکیاں قانون کے حوالے سے نالج بھی پھیلا رہے ہیں, اور ہم قانون کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, کیونکہ آپ نے لا کی بات کی, قانون کی بات کی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لاز بنے ہوئے ہیں تاخیر نہیں کر دیتے انصاف کے حصول کے لیے؟ آپ لوگ جاتے رہتے ہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ تھک ہار کے چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر گواہ خریدنا, تو وہ ایک یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے کہ آپ ڈسارڈ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے آپ نے کیا ویلیو ایڈ کی؟ بالکل. اچھا اس کے ساتھ نا میں پہلے صرف اپنی اس بات کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ تمام ماحول بنا ہوا ہے, ایسی صورت میں جب ہم جو امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب بیٹی ایجوکیٹڈ ہوگی, اس کو معاشرے کے بارے میں نالج ہوگی, وہ اعتماد رکھتی ہوگی, اس کے پاس کمانے کی صلاحیت ہوگی, ٹھیک ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کے شیلٹر, اس کے فوڈ, اس کے آگے بچوں کی پرورش میں رکاوٹ نہیں بنتے, اور وہ اس طرح کے ابیوسو ریلیشن شپ جس کو وہ ملٹیپل چانسز دے چکی ہوتی ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ایک دم کوئی نہیں اٹھ کے گھر سے باہر جاتا, پھر وہ قانونی راستہ اپنا سکتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ قانون بہت زیادہ ڈیلے کرتا ہے. سب سے پہلی تو بات ہے کہ ہمارے قوانین, خصوصاً جیسے کہ ہم سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, بہت اچھے سندھ میں قانون بنے ہوئے ہیں, جس میں چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادی کا قانون 2013 کا, گھریلو تشدد کا قانون 2013 کا. میں چاہ رہی ہوں کہ ساتھ ہمارے سننے والے سن بھی لیں کہ قانون ہیں 2013 کا. ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ موجود ہے. یہ میں اس لیے ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں تاکہ کوئی بھی اگر ایسے کوئی مسئلہ آپ لوگوں میں سے کوئی ڈیل کر رہا ہے تو آپ کوئکلی اس کو سرچ کر کے دیکھ لیجئے کہ قانون کہہ کیا رہا ہے, پتہ ہونا چاہیے. پھر ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کتنا مضبوط ہے, کتنا مضبوط نہیں ہے, اور کتنا ڈیلے کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے خلاف ڈیجیٹل اسپیسز پہ بہت زیادہ وائلنس اور ہراسمنٹ ہو رہی ہے. اس کے لیے بھی ہمارے پاس قانون ہے جو کہ FIA سائبر کرائم اس کو ڈیل کرتا ہے. اس میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی قوانین بہت ہے. اب ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ سندھ سب سے آگے ہے قوانین میں, مگر وہ فائلوں کی حد تک ہے. جو ایک لاہ عمل بنانا ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ قانون موجود ہے اور آپ کتنے امپاورڈ ہیں. کیونکہ جب میں نے قانون پڑھا, میں نے لاء کی ڈگری حاصل کی, میں نے قانون کو بہت تفصیل سے پڑھا, میں نے اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کیا. جب مجھ سے خواتین ملتی ہیں, عورتیں ملتی ہیں, میں ان کو قانون کے بارے میں بتاتی ہوں, وہ بہت مضبوط اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں. مگر یہ ایک پورا پروسیس ہے, جو کہ پروسیس اگر کسی کے ساتھ, اب سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ قانون پڑھ تو لیا, اب ہمارے ساتھ گھریلو تشدد ہو رہا ہے, اب ہم کریں کیا؟ آپ نے سب سے پہلے تو, سب سے پہلے مجھے لگتا ہے رپورٹنگ میکینزم, یہ وہ سب بعد میں آتے ہیں. کریج, سب سے پہلے وہ ہمت, وہ کریج کہ مجھے رپورٹ کرنا ہے, وہ فیصلہ, وہ قدم, وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد اب ہم اداروں کی طرف آتے ہیں. ایک اتنا کڑوا سینٹینس ایک میں نے لائر سے سنا, ایسی بات ہو رہی تھی جیسے آپ سے بات ہو رہی ہے نا کہ جسٹس کی سزا جزا کیسے ہوگی, اور پھر اتنا ڈیلے کیوں ہے ہمارے ہاں سزا لگتے لگتے کئی. پھر اس نے مجھے کہا ساجد بھائی ہمارا جوڈیشری سسٹم بس 2 یا 3 طرح کی کیسز اگر ہوں تو سزا جج صاحب دے دیتے ہیں, ادروائز میں آپ کو جانے دیتے ہیں, بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی ضمانت لیں اور ان کو جانے دیں. دس از دا پوائنٹ ساجد بھائی, دا پوائنٹ از دیٹ کہ یہاں پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ کیسز آگے بڑھتے ہیں, اب میں نے یہاں پہ بات کی ہے کہ جو عورتوں کے تحفظ کے ادارے بھی ہیں, اور ہم نے بھی سندھ پولیس کے ساتھ عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے ادارے 2017 میں شروع کیے تھے, اور وہ ابھی بھی فنکشنل ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور بھی ادارے ہیں, پولیس اسٹیشنز ہیں, اور خواتین کے تحفظ کے پورے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, اور ہمارے ٹیکس سے اچھا خاصا ہر ڈپارٹمنٹ میں جا رہی ہیں. ان کی بجلی, ان کا بلڈنگ ہے, ان کا انفراسٹرکچر, ان کی تنخواہیں, سب کچھ. لیکن جب ہم سروس ڈیلیوری کی بات کر رہے ہیں تو وہ کوالٹی آف سروس ڈیلیوری اس طرح سے مل نہیں رہی ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب خواتین جا رہی ہیں کمپلین رجسٹر کرنے کے لیے, تو وہاں پر اگر جو سروس پرووائڈر ہے اس کی بہتر ٹریننگ نہیں ہوئی
اگر اس کو نالج نہ ہو, یعنی ہم نے ساری نالج کمیونٹی کو دے دی لیکن جو سروس پرووائڈر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم نے پراپر طریقے سے نہیں بتایا کہ آپ نے کمپلیننٹس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اچھا, یہ جو گھریلو تشدد, ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ اور اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, اس میں جو سروائیورز ہوتی ہیں ان کی سائیکولوجیکل کنڈیشن بہت زیادہ ویک ہوتی ہے, ولنریبل ہوتی ہے, اور یہاں پر جو سروس پرووائڈر اور عملہ ہوتا ہے وہ جتنا سینسٹائزڈ ہوگا, جتنا ٹیکنیکل وہ نالج رکھتا رہے گا, جتنا وہ ہیومن طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرے گا, اتنا وہ بہتر ڈیل کر پائے گا. کیونکہ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کمپلین واپس لے لیتے ہیں, ایف آئی آر واپس لے لیتے ہیں, وہ تھک جاتے ہیں. ایک تو جا نہیں رہے, تو میں تو کہوں گی نا کہ جو جا رہا ہے وہ تو بڑی مثال قائم کر رہا ہے, اور جو آ رہا ہے وہ آپ کا ایمبیسڈر بن سکتا ہے, وہ اس معاشرے کے اندر ان مسائل کو جڑ سے ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس کو تو آپ نے مس ہی نہیں کرنا ہے, اس پہ تو آپ نے اتنا کام کرنا ہے, لیکن اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا. ایک میں آپ کو واقعہ شیئر کرتا چلوں کیونکہ ہم اختتام, یہ سیگمنٹ ہمارا, میں نے کوشش کی کہ کرپشن کا اسکینڈل آیا میرے پاس, تو میں نے کہا اینٹی کرپشن کو جا کے میں دے دیتا ہوں اور ان کو میں انفارم کر دیتا ہوں یہاں پہ سم ون, یہ ایک پورا گروپ ہے اور یہ کرپشن کر رہا ہے, یہ ایویڈنس ہے, یہ فائل. تو جب میں لے کر گیا تو ڈائریکٹر لیول کا آدمی, اس نے مجھے چاہا پڑی, مجھے کہہ رہا ہے کیا ضرورت آپ کو آئی یہ کرنے کی. تو میں نے کہا کیوں, کہہ رہا ہے اس کا آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں. میں نے بولا آپ بتائیں نا, وہ یہ یعنی ڈسکریج کیا جا رہا ہے سروس پرووائڈر کی انہوں نے جانب مجھے سے. یہ کہا کہ یہ ادارہ سندھ حکومت ہے اور پھر اینڈ میں کچھ ہوگا نہیں, سزا جزا. اتنا میں ڈسائڈ ہوا, میں نے بولا یہ فائل دیں مجھے. اب دیکھیں آپ ڈسارٹ ہوئے, وہ بھی ایک معاملے کے لیے, ایک عورت جس کے اپنے گھر کا مسئلہ ہے, جو کہیں اور سپورٹ اس کو نہیں مل رہی ہے, اگر سروس پرووائڈر سے وہ نہ ہو. اچھا, یہاں پر یہاں پر ہم عدالتوں کی بھی ضرور بات کریں گے. لڑکی جاتی ہے تو اس کو بھی یہی ہوتا ہے نا, بی بی کیا ہوگا, آپ واپس یہی بات ہے نا, مطلب شوہر ہی تو تھا, ایک تھپڑ مار دیا تو کیا ہوا, یا اگر کچھ سنا دیا کچھ, لیکن وہ جو کرب اور تکلیف سے گزر رہی ہے وہ جانتی ہے. وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہم مس کر گئے کہ قانون میں آپ لوگ کیونکہ قانون دان ہیں, ایکسپرٹ ہیں آپ, کیسے بہتری لائی جائے کہ جو جیسے ماڈل کورٹس کا قیام ہوا کہ جلد از جلد ڈومیسٹک وائلنس کورٹس کے حوالے سے بھی, جس میں خصوصاً ان کیسز کو, اچھا مسئلہ ہی یہ ہے, اب میں کورٹس کی طرف ہی آ رہی ہوں, اس میں جو تاریخیں دی جاتی ہیں, اور اکثر بہت خواتین پریشان ہو کے ہم سے بات کرتی ہیں کہ جی ہمارا خلا کا مسئلہ چل رہا ہے, بچوں کی مینٹیننس کا مسئلہ چل رہا ہے, اور کورٹ تو چھٹیوں پہ چلا گیا ہے, اور جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, صبح سے انتظار کر رہے ہیں, ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر جج صاحبان آج نہیں آئیں گے نال. تو میرے خیال سے ادھر ریفارم لانے کی ضرورت ہے, اس کو بہت سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. بہت لوگ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں کہ نہیں آپ کچھ نہیں کہیں جوڈیشری سسٹم کو, ہم کیسے نہ کہیں, ہمیں بہتری سے بہتری اور لانی ہے, وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. وہ اس میں آپ کے اور میرے کیسز بھی ہو سکتے ہیں, ہم سب کے کیسز ہو سکتے ہیں. جو جج صاحبان ہیں قابل عزت ہیں ہمارے لیے, ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے, ہمارے ہی لوگ ہیں وہ, اور ان کو ہمارے سرکمسٹانس پتہ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ایک صاحب بس میں سے ٹریول کر کے اتنی گرمی میں آ رہا ہے, اور اس کو جب تک وہ میرے سامنے آتا ہے کتنے گھنٹے کھڑا رہتا ہے وہ, اور گرمی میں. اچھا, آپ نے ایک پریکٹس دیکھی ہوگی, یہ تو دبنگ آفیسر ہے, یہ تو دبنگ وکیل ہے, یہ تو دبنگ جو ہے جج ہے. بھائی تو ہم اتنے سسٹم میں سے 4 لوگ جو مثال بن رہے ہیں, ان کی مثال کو ایڈاپٹ کر کے پورے سسٹم کو بہتر بنانا ہے. کیونکہ وہ جو دبنگ لوگ ہیں وہ 10 سے 15 سے 20 لوگوں کی مدد کر پائیں گے, لیکن یہاں کروڑیں عوام کا سوال ہے, اور اس کے لیے وی نیڈ ریفارم ود ان دا سسٹم. اور لوگوں کی انڈیویجویلٹی کو ہم ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں ان اچھے لوگوں جیسے بے شمار لوگ چاہیے. اس کا میں ذکر کرتا جاؤں, ام رباب, جی ابھی تک وہ کتنے عرصے تک ام رباب اپنا کیس اب تک اپنی فیملی کا لے کر چل رہی ہیں. مجھے یہ کریڈٹ ہے, میں نے اپنے کرنٹ افیئر کے شو میں ان کو متعدد بار, اپنے شو میں متعدد بار ان کو ہم نے لیا, ان کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا, کوئی پریشر نہیں لیا. بہت ضروری ہے, کوئی پریشر لینا بھی نہیں چاہیے. اور اسی طرح چاہے ام رباب ہوں, قرۃ العین بلوچ جن کو ڈومیسٹک وائلنس کا وہ شکار ہو گئیں, چاہے نور مقدم ہو, چاہے زینب جیسی بچیاں ہوں, کوئی بھی ہوں, ان تمام کیسز میں جلد سے جلد انصاف ملنا چاہیے. ان تمام کیسز کو پرائیورٹی بیسس پہ آگے رکھنا چاہیے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم عورتوں کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل نہیں کریں گے, ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے, ان کو برابری کا مقام عزت احترام کے ساتھ نہیں دیں گے, اچھی ہم نالج دے رہے ہیں, اتنا اچھا ہمارا چل رہا ہے. بس ایک فائنلی
ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ کال والا ہے نا, اچھا, اس پہ بھی آپ, میں کہہ رہا ہوں بتاتی جائیں, ایک بھاری کال رائٹ, کہ کسی بھی افسر کو آ جاتی ہے سر, تو وہ کلوز کر دیتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا اگین سفارش کلچر, اگین ایگزیکٹلی, یہ جو جب ہم سسٹم کو ریفارم کرنے کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم ان تمام چیزوں کو اس میں سے ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. کرپشن کو ختم کرنا ہے, وڈیرا نظام, انفلوئنسرز, اور چاہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس ہو یا کوئی فیوڈل انفلوئنس ہو, ان تمام چیزوں کو سے پاک ہونا چاہیے ہمارا سسٹم. اور ایک دیکھیں اگین میں آؤں گی کہ جو شروعات ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ ایک افسر, ایک گورنمنٹ کا سرونٹ, لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے جس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, اس کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے آتا ہے. ہمیں بالکل مانیٹرنگ سسٹمز اکاؤنٹیبلٹی کو بہتر کرنا ہے, لیکن جو آپ اپنا احتساب کرتے ہیں, ابھی تو رمضان کا مہینہ بھی ہے اور ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنا صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں ہے, مگر آپ کی جو روح ہے, آپ کے جو اعمال ہیں, آپ کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں قدرت کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, یا جو آپ نے اپنی پوزیشن حاصل کی ہے, آپ اس کے ساتھ انصاف کریں. اینڈ دس از ہاؤ وی ول بی سیٹنگ دا ایگزامپلس. دس از ہاؤ ہمارا ملک ان ملکوں میں ضرور کاؤنٹ ہو سکتا ہے جو کہ آج کرپشن فری ہیں, جو کہ آج پریشر فری ہیں, لائیو جو کہ آپ بہتر بیٹھی طریقے ہیں, سے کام پوری کر رہے ہیں. دنیا نے آپ کو سنا, کیسا لگا آپ کو یہاں کے, یہ بھی بتا دیجیے کیسا رہا ہمارا سیشن؟ اچھا لگا, وینس کے ساتھ ہمیشہ بات کر کے اچھا لگتا ہے, اور اسی طرح اس سلسلے کو لوگوں کو آگاہ کرنے کو, ان کو موٹیویٹ کرنے کو جاری رکھنا ہے. تھینک یو ماروی, تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف اس. اور یہ سیگمنٹ ہمارے اختتام کو پہنچتا ہے, اور اب ہم ڈفرینٹ سیگمنٹس کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن جاری ہے, ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.